بھٹو خاندان کی آخری ری یونین تھی جس میں کنبے کے تمام افراد شریک ہوئے۔ بھٹو خاندان کی چھٹیاں اور پکنک اس وقت ماتم میں تبدیل ہو گئی جب انہیں ذوالفقار علی بھٹو کے سب سے چھوٹے بیٹے شاہ نواز بھٹو کی موت کی خبر ملی۔ 1979 میں ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد بیگم نصرت اور بے نظیر کی طویل قیاد اور نصرت بھٹو کی بیماری کی وجہ سے اس خاندان پر المیہ بدستور منڈلاتا رہا، اور پھر 26 سال کے شاہ نواز بھٹو کی پراسرار موت نے انہیں ایک اور المیت سے دوچار کر دیا۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں، اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کے اندر قیمتی خیالات کا اظہار ضرور کر دیجئے گا۔ جب 5 جولائی 1970 کو فوجی بغاوت کے ذریعے ذوالفقار علی بھٹو کی منتخب حکومت کا تختہ الٹا گیا، تب شاہ نواز بیرون ملک زیر تعلیم تھے۔ ان دنوں وہ چھٹیوں پر پاکستان آئے ہوئے تھے، لیکن والدین کی ہدایت پر اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے واپس سوئٹزرلینڈ چلے گئے۔ بھٹو کو 18 مارچ 1978 کو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے سزائے موت سنائی، تو شاہ نواز والد کی جان بچانے کے لیے بین الاقوامی مہم میں اپنے بھائی میر مرتضیٰ بھٹو کی مدد کرنے کے لیے لندن پہنچے۔ اگلی صبح شاہ نواز کی اہلیہ ریحانہ بیگم نصرت بھٹو کو اطلاع دی کہ شاہ نواز کی وفات ہو گئی ہے۔ بے نظیر بھٹو کا کہنا ہے کہ انہیں صنم نے بتایا کہ شاہ نواز کو کچھ ہو گیا ہے۔ بے نظیر بھٹو اپنی آپ بیتی مشرق کی بیٹی میں واقعے کو کچھ یوں بیان کیا ہے: صنم بیڈ روم میں چلی گئی، جلدی سے ہمیں جانا ہے، جلدی اپنا بچہ میرے حوالے کرتے ہوئے اس نے کہا کہ ریحانہ کہتی ہے کہ گوگی نے کچھ کھا لیا ہے۔ صنم نے کہا میری ٹانگیں کانپ رہی تھی، کیا وہ بیمار ہیں، کیا یہ سنجیدہ ہیں حال سے؟ جلدی میں نے فون کیا، فون پر ہنگامی نمبر میں نے ڈائل کیا اور فرانسی زبان میں ریکارڈنگ آ رہی تھی۔ ماں تم مجھ سے زیادہ فرانسی جانتی ہو، اگر ہمیں پولیس نہیں مل سکتی ہے تو ہسپتال میں نے تیزی سے کہا۔ بے نظیر لکھتی ہے کہ جب امی تیسرے ہسپتال کا نمبر ڈائل کر رہی تھی، اتنے میں میر مرتضیٰ اندر آیا۔ وہ ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا، خاموشی سے کہہ رہا تھا میں نے دیکھا اس کی وفات ہو گئی ہے۔ یہ الفاظ ان کے منہ پر تھے۔ نہیں، میں چلائی، امی کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ یہ سچ ہے ماں، میر نے اذیت بھری سرگوشی کی، میں نے مردے دیکھے ہیں۔ شاہ نواز کا جسم ٹھنڈا ہے۔ بے نظیر نے شاہ نواز کے فلیٹ پر پہنچنے کے بعد وہاں کی صورتحال بھی بتائی ہے۔ شاہ نواز کافی ٹیبل کے پاس کمرے میں قالین پر پڑا تھا۔ ابھی اس نے گزشتہ رات والی سفید پتلون پہنی ہوئی تھی، اس کا ہاتھ پھیلا ہوا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ سو رہا ہے۔ گوگی، میں نے چلا کر اسے جگانے کی کوشش کی، لیکن پھر میں نے اس کی ناک دیکھی جو چاک کی طرح سفید ہو چکی تھی۔ میں نے کمرے کے آس پاس دیکھا، کافی ٹیبل ٹیڑھی ہو گئی تھی، ایک تشتری میں بھورے رنگ کا مائع ساتھ والی میز پر نظر آ رہا تھا۔ کشن آدھے صوفے سے دور تھا اور پھولوں کا گلدان گر گیا تھا۔ میری نگاہیں اس میز پر اٹھی، چمڑے کی فائل کا فولڈر موجود نہیں تھا۔ میں نے ٹریس پر نظر ڈالی، اس کے کاغذات وہاں پر موجود تھے، فولڈرز کھلا ہوا تھا۔ بہت بڑی گڑبڑ نظر آ رہی تھی، اس کا جسم ٹھنڈا تھا۔ خدا جانے کتنے وقت شاہ وہاں موت اور زندگی کی کشمکش میں رہا تھا۔ کسی کو الرٹ نہیں کیا گیا تھا اور کسی کے پاس وقت نہیں تھا کہ ان کے کاغذات کے ذریعے جانتا۔ ریحانہ کے ہونٹ ہلے، میں نہیں سن سکی وہ کیا کہہ رہی تھی۔ اس کی بہن فوزیہ نے کہا اس نے زہر لیا ہے۔ مرتضیٰ بھٹو کی بیٹی فاطمہ بھٹو اپنی کتاب سنگز آف بلڈ اینڈ سوڈ میں اس رات کے واقعے کو یوں بیان کرتی ہیں: جب ریحانہ اور شاہ نواز ایونوڈیو ایئرپورٹ پہنچے تو وہ دونوں ناراض ہو گئے۔ راستے میں ان کے درمیان بحث ہو گئی۔ وہ لکھتی ہیں کہ شاہ ایک کیسینو جانا چاہتا تھا اور ریحانہ گوگو نائٹ کلب جانا چاہتی تھی۔ جب وہ اپارٹمنٹ بلاک کی لابی میں پہنچی تب معاملہ خاصا خراب ہو چکا تھا۔ مرتضیٰ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ ریحانہ نے اسے اپنے کام سے کام رکھنے کو کہا۔ مرتضیٰ نے غصے کا رد عمل ظاہر کیا اور توقع کی کہ شاہ اپنی بیوی کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے قدم اٹھائے گا، لیکن اس وقت میرے والد اور ریحانہ کے مابین تیزی الفاظ کا تبادلہ ہو رہا تھا اور شاہ درمیان میں پھنس گئے۔ ریحانہ نے میرے والد سے کہا کہ اپنا سامان بیگ میں پیک کرو اور میرے گھر سے نکل جاؤ۔ پاپا ناراض ہو کر قسم کھائی کہ ان کی توہین کی گئی تھی۔ وہ ہماری چیزیں پیک کرنے لگے۔ مجھے یہ جھگڑا یاد ہے، میری خواہش تھی کہ سب لوگ چیخنا بند کر دیں۔ کچھ ہی منٹوں میں ہم جنم کے فلیٹ پر پہنچ گئے۔ 18 اگست کی دوپہر 1:45 بجے ریحانہ دروازہ کھٹکا بجائی، وہ تکلیف میں تھی۔ ابتدا میں آپا نے انہیں اندر آنے کی اجازت دینے کے موڈ میں نہیں تھے۔